کو خلق کیا اس کے ساتھ اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا، کیونکہ انسان ایک بہت پیچیدہ مخلوق ہے، اس کا ظاہر اس کے باطن سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں اس کی ظاہر کی ضروریات ہیں وہاں اس کے باطن کی بھی ضروریات ہیں۔ انسان جو آج کا انسان ہے وہ زیادہ توجہ صرف ظاہر پر دے رہا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ لائف سٹائل کی گفتگو کرتی ہے کہ لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، اور جو اس میں جتنی بھی آسانی ہے یا آسائش ہے اس کا تعلق صرف انسان کے بدن سے ہے، تاکہ انسان کا بدن آرام کرے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ اچھی ہونی چاہیے، سونے کی جگہ اچھی ہونی چاہیے، ورک اسپیس اچھا ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ظاہر ہے انسان ہے اس کی صحت بھی اچھی ہے، ایئر انسان جہاں رہے وہاں پولوشن نہ ہو، پانی صاف ہو، ڈسٹ نہ ہو، یہ ساری چیزیں انسان چاہتا ہے۔ انسان اس لیے بہتر سے بہتر جگہ پہ رہنا چاہتا ہے۔ مثلا آج کل پوری دنیا میں لوگ شہروں سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی ممالک میں جائیں لوگ شہروں میں کام کرتے ہیں مگر رہتے شہروں سے باہر ہے، تاکہ تھوڑی سپیس ہو، کیونکہ نیچرل انسان کی صحت کی ریکوائرمنٹ بھی اور معاشرتی سٹریس سے بھی انسان جو ہے وہ ریلیز چاہتا ہے۔ تبھی جو ہے وہ انسان آج کا گولیاں کھاتا ہے کہ اسے سکون مل جائے کسی نہ کسی طریقے۔ تو بہرحال اس کا تعلق صرف اس کے بدن سے ہے کہ اس کا بدن کسی طریقے سے آرام میں آ جائے، لیکن بدن جتنا بھی آرام کر لے ایک ٹائم پہ اس نے آف ہونا ہی ہے، یا جلدی چلا جائے گا یا دیر سے چلا جائے گا وہ۔ اور اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں، اسلام بہت زیادہ صحت کے معاملے میں، اپنے بدن کے معاملے میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، مضر نہ دے۔ حرام ہے بہت سی چیزیں انسان کے لیے جو انسان کے بدن کے لیے مضر ہو، لیکن پھر بھی اسلام کا بھی زیادہ فوکس باطن پر ہے کہ انسان کا باطن صاف ہونا چاہیے، باطن بہتر ہو۔ جس طرح انسان اپنی ظاہر کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نائی کے پاس جاتا ہے اور باقی کام کرتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو اچھا رکھے، بیماریاں نہ ہو، مگر انسان متوجہ نہیں ہے کہ اس کے باطن میں بھی بیماریاں ہیں بہت ساری، اسے کس کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن کیونکہ انسان اتنا مصروف ہو گیا اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے بیمار بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا، اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا کہ انسان کا تزکیہ کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے نبیوں کو تمہارے درمیان میں کیوں بھیجا کہ وَيَتْلُو آیات، تمہارے لیے آیات کی تلاوت کرے، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے اور تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ یہ جو پاکیزگی ہے یہ ظاہر نہیں ہے، یہ باطن کی ہے۔ باطن کی پاکیزگی آج کے دور کے اندر مس ہو گئی ہے۔ آج کے دور میں ٹی وی کے ایڈ، کمرشل، آپ جتنی بھی کارپوریٹ پروڈکٹ دیکھ لیں، کھانا پینا دیکھ لیں، رہائش دیکھ لیں۔ اب آپ اپنے روڈوں پہ جائیں، یہاں پہ تو میں دیکھ ہی نہیں پاتا، رات کو اندھیرے میں ہی نکلتے ہیں ہم لوگ۔ تو دوسرے شہروں میں تھوڑا دن میں جاؤ تو صرف زیادہ تر تو وہ کالونیاں، پلاٹ، فلیٹ ہی ہیں سارے۔ انسان اپنے ظاہر کو بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح آپ پوری دنیا میں جائیں یہی حال ہے۔ لیکن انسان کتنے عرصے زندہ رہے گا؟ کتنا زندہ رہے گا؟ 50 60 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہے گا، 100 سال۔ لیکن مٹی میں جاتا ہے، خاک میں سب مل جاتا ہے، انسان کے بدن کوئی بھی چیز نہیں بچتی۔ میں ایک جگہ ملک میں تھا تو دانتوں کو ٹریٹمنٹ کرا رہا تھا، میں نے اس کو بولا یار بال بھی بہت خراب ہو رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات بولی اس لڑکے، جوان سا لڑکا تھا، کہتے ہیں آغا صاحب ان کا کیا کرنا، قبر میں جا کے سب سے پہلے انہوں نے ختم ہوتا ہے۔ تو بات اچھی ہے بہرحال کہ بہرحال انسان توجہ دے
لیکن اس سے زیادہ اس چیز پہ توجہ دے جس نے قبر میں باقی رہنا ہے. بدن تو ختم ہو جائے گا, خاک میں مل جائے گی, ہڈیاں رہ جاتی ہیں بس, کچھ عرصے بعد وہ بھی غائب ہو جاتی ہے, وہ بھی انسان کو نظر نہیں آتی. اور انسان اتنی زیادہ اس کی آپ دیکھیں نا توجہ ہے کہ انسان بعض اوقات واجب ترک کر دیتا ہے اپنے ظاہر کے لیے. اپنے ظاہر میں اتنی توجہ ہوتی ہے, مطلب کام میں, دیکھنے میں. اصل مولانا صاحب طہارت کا مسئلہ ہے, نماز چھوٹ رہی ہے. ارے بھائی اتنا کون سا بڑا مسئلہ ہے, آپ نماز میں وضو کریں, جگہ نہیں ہے. سوچیں انسان کہاں پہنچ گیا, اس کے پاس وقت نہیں ہے, خدا کو سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, مصروفیت اتنی زیادہ ہے, ظاہر میں پھنس گیا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, میچ آ رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, وہ پتہ ہی نہیں, اس کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ انسان اپنے صرف ظاہر میں اتنا, اور دنیا بھی اسی لیے اتنی ڈیزائنڈ ہے. یہ دنیا ایک خوبصورت عورت بن کر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں آئی. وہ حضرت عیسیٰ نے اسے کیا کہا, یہ وہ میرے پاس کیوں آئی ہے, میرا اس سے لینا نہیں ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں جو میرے پیچھے آتا ہے نا, میں اتنا اس سے دور جاتی ہوں. یعنی آپ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, یہ دنیا آپ کو پکڑنے نہیں دے گی. آج آپ ایک چیز خریدیں گے, یہ بنا لوں, کل آپ بولیں گے یہ کم پڑ گیا ہے, دوسری بنا لوں, تیسری بنا لوں, چوتھی. یہ کبھی بھی اختتام نہیں ہے خواہشات کا, آرزوؤں کا, جب تک قناعت نہ کرے انسان. اور قناعت وہی کرتا ہے جس کو باطن کی فکر ہو, جس کو پتا ہو کہ بھائی یہ دنیا میں کیا کر رہا ہوں, مطلب کیا ہر وقت یہ چیز کر رہا ہوں, کوئی نہیں, خیر ہے. شاید دنیا میں پلاٹ نہ ہو, لیکن آخرت کے پلاٹ تو بنا لے آدمی نے. مطلب اب اس سسٹم کو, یہ دو چیزیں جان محترم آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بن نفس میں بیان کرتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک بدن, ایک روح. یہ دو چیزیں جڑتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ بہرحال موو کرتا ہے. اب آپ روح کو بدن سے نکال دیں, بدن مردہ ہے, بدن یہیں پڑا رہے گا, بدن کسی کام کا بھی نہیں ہے. بدن میں سے روح چلی گئی, حساب کتاب فشار قبر روح پر ہے. بدن پہ کیا ہوگا, مثال کے طور پر خدا مطلب ہوتا ہے, حادثہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کسی کے آرگن کٹ جاتے ہیں, ملتے نہیں ہیں, تو کیا اس کے اوپر فشار قبر نہیں آئے گا؟ آئے گا. یا مثلا جو پانی میں مر جائے ڈوب کے, فشار قبر کہتے ہیں پانی کا سب سے سخت ہے. وہ اب ہوا میں کوئی بکھر گیا تو کیا ہوا میں بکھر گیا تو وہ قبر میں نہیں جائے گا کیا؟ جائے. روح بدن سے جیسی نکلتی ہے, یعنی لاسٹ, ویسے تو روح روز سوتے وقت بھی آپ کی نکلتی ہے, لیکن اس کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کوئی ہاتھ مارتا ہے واپس روح آ جاتی ہے, ہوتی ہے, اس کا تعلق ہوتا ہے, وہ سو رہی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کہ ہمیشہ ایک تو وضو کر کے سوئے اور استغفار کر کے سوئے. اگر روح واپس نہ آئی اسٹوری آف ہے. اسی لیے بہتر ہے, ہمیں تھوڑی پتہ آپ سو رہے ہیں, روح تو گئی ہے, روح گئی واپس نہیں آئی. یہ بہت ضروری ہے جانے محترم. اب جس چیز کا زیادہ حساب کتاب ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. روحانی علاج کا مطلب یہ نہیں جو ہماری دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے, وہ والا علاج نہیں ہے بھائی, غلطی سے وہاں مت چلے جائیے گا, وہ والا نہیں ہے. یہ روحانی علاج یعنی باطن کا علاج, معنوی علاج, وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اولیاء اللہ کے. کیونکہ جو روح کو دیکھ سکتے ہیں, نفس کو دیکھ سکتے ہیں. روح تمہارا امر ربی ہے. رسول خدا سے پوچھا انہوں نے روح کے بارے میں, تو پروردگار کیا کہتا ہے؟ رسول نے کہہ دو کہ روح امر ربی ہے. تمہارا اس کی روح کے لیول ہے, نفس ہے, عقل ہے, قلب ہے, یہ سب روح کے معاملات ہیں. اب اسی پر جب انسان توجہ دے گا تو پھر آگے کی طرف بڑھے گا. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. جو آدمی یہ یقین ہی نہیں کر رہا کہ میں نے جانا ہے تو وہ کیسے جائے گا؟ اب آپ یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہے, سب مسلمان ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے جانا ہے, لیکن ہم روز دفنانے بھی جائیں نا لوگوں کو قبرستان, ہمیں پھر بھی یہ یقین نہیں آئے گا کہ میں نے بھی جانا ہے, کیونکہ میں تو ایسے زندہ ہوں جیسے میں نے تو کبھی مرنا
ہے، میں تو اپنے بینک اکاؤنٹ، یہ اکاؤنٹ، وہ والا فون، یہ فون، اسی میں انسان لگا ہوا ہے، اور اتنا غافل ہو گیا ہے کہ جب نوک ہوگی نہیں۔ آیت اللہ مظاہری بیان کرتے کہتے ہیں کہ ایک شخص ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور اس نے ملک الموت سے ریکویسٹ کی کہ جب آئیے گا تو مجھے تھوڑا پہلے بتا دیے گا تاکہ میں اپنے معاملات سمیٹ لوں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کو بتاؤ کہ 2 ہفتے بعد آپ کی ٹریولنگ ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ بھائی میں اپنے معاملات دیکھ لوں، جو لین دین ہے اس کو، بس اس نے کہا مجھے بتا دیے گا جب پرواز ہو میری، ٹھیک ہے۔ عرصہ گزر گیا، اچانک سے ملک الموت کہا بھائی چلو ٹائم ہو گیا، تو میں نے تو آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا پہلے آئیے گا۔ کہا میں آیا تھا۔ کہا کہاں؟ کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا تھا، میں آیا تھا۔ ہمارے ہمسائے کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، مگر تم باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ جب تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال میں آیا ہوا تھا، تم باہر سر جھکائے کھڑے تھے۔ یعنی جب آپ کے آس پاس جنازے اٹھنا شروع ہو جائیں تو سمجھنا کیا چاہیے کہ بھائی میرا بھی اٹھنے والا ہے، تو تیار ہو۔ اب جس شخص کو پتا ہو کہ یہ اس کی آخری نماز ہے، کیسی پڑھے گا وہ؟ ہر نماز ایسے نہیں پڑھتے ہم لوگ، نہیں پڑھتے نا۔